بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسم عليها من اللطائف في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو عید الفطر کی آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، کچھ حکم دیے ہیں. جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے انسان کو برائیوں سے اور بری باتوں سے، والبغی، اور بغاوت سے روکتی ہے. یہ اسٹیپ ساتھ ہی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، نیکی کرنے کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس آیہ کریمہ میں نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے. نماز انسان کو برائیوں سے اور بری باتوں سے کیسے روکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، بری باتیں بھی کرتے ہیں. سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. رشوت بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ان کو تو بری باتوں نے نہیں روکا. شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ آیت جب ایک مومن نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے امام علیہ السلام کے پاس آ کر وضاحت طلب کی کہ مولا، یہ نماز کے لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو وہ نماز نہیں جسے تم نماز سمجھ رہے ہو، اور یا پھر وہ برائی نہیں ہے جسے تم برائی سمجھ رہے ہو. میں اب اس کے بدلے میں سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ جیسے آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے نماز اور برائی یہ دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. یا نماز نہیں پڑھی یا وہ برائی نہیں ہے جسے برائی سمجھتے ہیں. امام علیہ السلام فیصلہ کن ایک جملہ ارشاد فرما دیا. اب اگر میں نماز پڑھنے کے بعد رشوت بھی کھاتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں خدا نخواستہ، اور سود بھی کھاتا ہوں، اور میں تمام برائیاں بھی کرتا ہوں، اور پھر نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں نے نماز پڑھی ہی تھی.
اگر نماز پڑھی ہوتی تو یہ کام نہیں کرتی، کیونکہ نماز روکتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بغاوت سے بھی روکتی ہے، کیونکہ نماز ہے کیا؟ نماز کیا ہے؟ نماز کے لیے امام فرماتے ہیں علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں الصلاۃ قرۃ اعیننا، نماز ہم آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اتنی آسان ہے، اچھا بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں، جو نہیں پڑھتے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ اکبر، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہی ہے نا نماز کا اختتام۔ تو شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، ختم ہوتی ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کے ذکر اور درود پر۔ تو اب جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جسے نماز اچھی نہیں لگتی، وہ نہ اللہ کو دوست رکھتا ہے نہ محمد وآل محمد سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر محبت رکھنے والا ہوتا تو اللہ کا نام بھی بلند کرتا اور آل محمد کا نام بھی بلند کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی، نماز بھی پڑھیں اور نماز کے بعد برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے نماز کے سلسلے میں جو جاگیر فتق کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر شہزادی کا جملہ ہے فرض اللہ الصلاۃ لکم تطہیرا من الکبر، نماز اللہ نے تم پر اس لیے فرض کی ہے کہ تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دیا جائے، بڑائی سے پاک کر دیا جائے۔ اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی اکڑ کر چلتا ہے اور اس کے اندر سے تکبر نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو معرفت نماز کا ہونا ضروری ہے۔ کسی نے آگے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد وآلہ۔ یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت یہ جاننا چاہوں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ نماز قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تم ایک نماز سے دوسری نماز تک اگر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہو، مثلا فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد پھر وہی روٹین کے گناہ، وہی معمول کے گناہ کر رہے ہو تو سمجھو تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر نماز کی قبولیت چاہتے ہو تو فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، اس دورانیے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ اور اسی کو ایک دوسری جگہ پر دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر نمازیں پڑھنے کے بعد تمہارے گناہوں میں جو معمول کے گناہ کرتے ہو اگر اس میں کمی واقع ہو رہی ہے تو سمجھو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر ایز اٹ از چل رہے ہو تو بالکل تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ نمازوں کے بلند ہونے کے لیے اب یہ میں نے 2-3 نشانیاں آپ کو بتائیں، اب ایک نشانی اور بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ ان پر لعنت کر رہا ہے؟ ویل ہمارے سندھی میں بھی استعمال ہوتا ہے ویل۔ ویل کا مطلب تباہی، ویل کا مطلب بربادی، ویل کا مطلب ہلاکت۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے ویل بھی آ رہا ہے، ویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے غافل ہیں۔ تو پانچویں امام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں مانتے، جو بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھتا ہے، نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر کہا جاتا ہے وَمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اگر تمہیں ان کو پہچاننا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اگر ان کا پڑوسی وقت ضرورت ان سے برتن مانگنے کے لیے آ جائے تو یہ اسے برتن نہیں دیتے، یہ کہہ کے کہ ہم نے تمہارے لیے نہیں خریدے۔ تو جس کے اندر پڑوسی کا لحاظ پیدا نہ ہو نماز پڑھ کے، وہ نمازی نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ نمازی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے رستہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جب تک انسان صراط مستقیم پر رہے گا اس وقت تک گناہ نہیں کر سکتا۔ سود جبھی کھائے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، رشوت تبھی کھائے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، شراب اسی وقت پیے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، زنا اسی وقت کرے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، بھنگ اسی وقت پیے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، چرس اسی وقت پیے گا کہ جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، چوری اسی وقت کرے گا جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، کسی کا مال اسی وقت چھینے گا، ڈاکہ اسی وقت ڈالے گا، لوٹ مار اسی وقت کرے گا کہ جب صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اگر صراط مستقیم پر ہے تو صراط مستقیم ہے علی کا رستہ، صراط مستقیم ہے آل محمد کا رستہ، صراط مستقیم ہے اللہ اور رسول کا رستہ۔ جب تک اس رستے کے اوپر قائم ہے اس وقت تک نہ یہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی حرام کام انجام دے سکتا ہے، نہ یہ واجب کو ترک کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، جنہوں نے سال بھر نمازیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے بھی پڑھی، جو سال بھر مسجد نہیں گئے تھے اس مہینے میں مسجد میں آئے، لیکن جیسے ماہ مبارک رمضان رخصت ہوا یہ بھی رخصت ہوئی۔ کہاں گئے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ انہوں نے یہ مہینے بھر جو آنا شروع کیا تھا یہ ایک بھیڑ چال تھی، دوسروں کو دیکھ کر مانو چھا چوندا، مانو چھا چوندا، کچھ تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ لیکن جیسے ماہ مبارک رمضان رخصت ہوا اس کے ساتھ یہ بھی رخصت ہوا۔ اب ہمارے یہاں کراچی میں مسجدوں کے اندر اشتہارات لگے ہوئے تلاش گم شدہ، گم ہو جانے والے افراد کی تلاش ہے۔ یہ گم ہو جانے والے کون ہیں؟ جو مہینہ بھر تو آتے رہے اب نہیں نظر آتا کہاں چلے۔
اور یہ یاد رکھیں، یہ جو مسجد بنائی جاتی ہے اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور اپنے معبود سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ ہاں اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کو ترک نہ کریں، لیکن نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ نماز کی معرفت میں بھی اضافہ کریں۔ اس نماز میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا، مدد کرنا ہماری تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں، شیطان سے محفوظ رہیں، اور ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھنا۔ اور یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی معرفت بھی ضروری ہے جنہوں نے خدا کو پہچانوایا ہے دنیا میں آ کر، انہی کے رستے کو نماز کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں کس کا رستہ مانگ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ اپنی قربت کا ذریعہ سبب قرار دیتا ہے۔ اگر ان کی قربت ہے تو اللہ سے بھی قربت ملے گی، اگر ان کی قربت نہیں ہے پھر اللہ کی قربت بھی نہیں ملنے والی۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اب اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ نعمتیں تو میرے پاس بھی ہیں، اولاد نعمت ہے، صحت نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہیں، مال و دنیا نعمت ہے، اچھا رزق نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ ہر نعمت والا اس فہرست میں نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد ایک دوسرا جملہ بھی کہہ دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا رستہ ہے یہ کہ جو نہ پیدائش سے مرنے تک کبھی گمراہ ہوئے ہیں، نہ کبھی اللہ نے انہیں جھٹکیاں دیے ہیں، نہ اللہ کا دین پر غضبناک ہوئے ہیں۔ لہذا ان تمام باتوں کو جمع کریں تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ نماز بھی پڑھنا ہے، معرفت خدا و معرفت محمد و آل محمد بھی حاصل کرنا ہے، اور نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو جسے نماز برائیوں اور بری باتوں سے نہیں روکتی وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، بیکار ہے۔ یہ سجدے، یہ رکوع و سجود، یہ اسی وقت کام آئیں گے کہ جب انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روکے گا، بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، والبغی، بغاوت سے روکتی ہے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید تم اس نصیحت کو سمجھ لو۔ بار بار یہ نصیحت کی گئی ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ و محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ کیوں پیغمبر نے شرط لگائی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح ہے کہ اگر معرفت امام ہوگی، اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ چاہے میری آنکھوں سے میں امام کو نہیں دیکھ رہا لیکن امام تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں امام کی آنکھوں سے غائب نہیں، امام میری آنکھوں سے غائب ہے، اور امام میری آنکھوں سے اس لیے غائب ہے کہ میری آنکھیں گناہ گار ہیں، میں ان آنکھوں سے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، میں ان آنکھوں سے روزانہ کتنی برائیاں کرتا ہوں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتا ہوں۔ اور آج کل تو شیطان نے بالکل آسانی کے ساتھ گمراہ کرنے کے لیے ہمارے پاس موبائل ہاتھ میں دیا ہے،
ہمارے بچے، ہمارے جوان، اچھے خاصے لوگ گوگل کے ایڈز آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں کو محفوظ نہیں کیا ہے۔ ان آنکھوں کو اگر محفوظ کرتے پھر ان آنکھوں سے 2 باتیں اور یاد رکھیے اپنے، اگر آپ ان آنکھوں سے نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، تو آپ کے ناموس بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے ناموس پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے ناموس کو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غیرت مند زنا نہیں کر سکتا کبھی بھی، زنا کرتا ہے بے غیرت، اسے یہ پتہ ہی نہیں میں کسی اور کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں، میرے گھر میں کوئی اور لگا ہوا ہے۔ اگر اپنا ناموس بچانا ہے تو دوسروں کے ناموس کے اوپر کبھی نگاہ نہیں اٹھانا، اپنے ناموس کو بچاؤ۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے۔ غربت کی وجہ سے ایک آدمی پر فالج کا اٹیک ہوا، اس کی جوان بیٹی نے محنت مزدوری کی لیکن باپ کی دواؤں کا انتظام نہیں کر سکی۔ تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں غلط جگہ پر چلی جاتی ہوں، وہاں سے مجھے پیسے کچھ زیادہ مل جائیں گے۔ وہاں جا کر کھڑی ہوئی، سارا دن کھڑی رہی، سارے لوگ آئے وہاں پر لیکن انہوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ یہاں گھر والے پریشان تھے، کہاں گئی بیٹی ہماری؟ شام کو جب وہ دیر سے واپس آئی، باپ نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ اس نے ساری بات بتائی تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میری بیٹی، تیرے باپ نے ساری زندگی کسی کے ناموس پر نگاہ نہیں اٹھائی، میری بیٹی پر کوئی نگاہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ میں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، سجدے کے اندر آئیں، نمازیں پڑھیں اور نماز کی معرفت حاصل کریں، اہل بیت سے قربت حاصل کریں۔ جب نماز پڑھیں گے تو دعا بھی پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بھی پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو سجدے شکر بھی کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے اور اس دعا کے نتیجے میں کتنی آنے والی برائیوں کو اور مصیبتوں کو ہم سے ٹال دیتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اے اللہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے صدقے، اے اللہ ان کے والد گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے شوہر علی مرتضیٰ کے صدقے میں، اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے، جب ان کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کتنی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کتنی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ خداوند کریم ہمیں معرفت نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری نماز کو قبولیت سے روک دیتے